اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایمان کے مخالف ہوتی ہیں. ابھی تک تو وہ سنی نا جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. تو وہ باتیں بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا جو ایمان کے منافی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، وللعان، لعنت کرنے والا، وللفحاش، فوش کلامی کرنے والا، وللبذی، بےہودہ گوئی کرنے والا. اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور اپنے غصے کے ان اوقات کو یاد رکھیں جب بچوں پہ یا بیوی پہ غصہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا کیا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی گھروں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، ذکر و سلوک کرنے والا ہے، عالم بن گیا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو یہ مجھے ماں باپ کی ننگی گالیاں نکالتا ہے. اس وقت اس میں اور عام فاسق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو سوچئے پھر ایمان کہاں گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن تانا دینے والا بھی نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے. انس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اپنی جان سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم پسند کرتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو تو لوگ ہمارے درگزر کر دیں، ہم اپنے بھائی کو بھی درگزر کریں. لوگ پردہ پوشی کریں، ہم بھی پردہ پوشی کریں. لوگ ہمارے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ہم بھی احترام سے پیش آئیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. نبی علیہ السلام نے مومن کے لیے ایک بہترین مثال دی. سبحان اللہ، دل خوش ہوتا ہے. فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ. اب تک تو تھیوری پڑھائی، اب ذرا پریکٹیکل بھی بتا دیا کہ ذرا کنسیپشن کلیئر ہو جائے کہ مومن کون ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے. عبداللہ ابن عمر لانو اس کے راوی ہیں. حدیث پاک مثل المؤمن مثل النحلۃ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند، تاکل طیبہ، پاکیزہ چیز کھاتی ہے، وتدع طیبہ، اور پاکیزہ چیز بناتی ہے. مومن کا بھی یہی معاملہ، رزق حلال کھاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم شہد کی مکھی کی مانندے ہیں یا پھر گندی مکھی کی مانندے. مکھیاں تو 2 ہی ہوتی ہیں نا. گندی مکھی کو دیکھا، سارے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جدھر باتھ روم بنا ہوگا نا اور گندگی نجاست بدبو ہوگی ادھر جائے گی. اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جہاں ٹریش کین پڑا ہوگا نا، بچی کھچی چیزیں، وہاں جائے گی. اتنے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہوگا، پیپ ہوگی، وہاں جا کے بیٹھے گی. یہ عام مکھی ہوتی ہے. سوچ گندی، گند کی تلاش گندے مقامات پہ پائی جاتی ہے. اسی طرح جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی سوچ گندی،
وہ گندے مقامات پہ پایا جاتا ہے، کلبوں میں پایا جاتا ہے، سین میں اور تھیٹر میں پایا جاتا ہے، وہ ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں۔ مومن شہد کی مکھی باغوں میں پائی جاتی ہے، پھولوں پہ، پھلوں پہ، ایسی چیزوں سے وہ اپنی خوراک لیتی ہے اور بناتی ہے تو کیا؟ شہد۔ سبحان اللہ، ہنی، اتنا پیارا کہ آج محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں ہنی ہو آر یو۔ اتنا تو مزے کا ہے نا کہ مثال اس کی دینی پڑ گئی۔ تو مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 علامات ایسی ہیں، اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ 3 علامات ظاہر ہونے کے بعد ایمان پھر فائدہ نہیں دے گا، پھر نہیں انسان کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ ایک طلوع الشمس من مغربها، مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہوگا، والدجال، جب دجال آئے گا، ودابت الارض، اور جب دابت الارض نکل آئے گا۔ اس سے پہلے جو ایمان لایا اس کا ایمان قبول۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ صحابی رسول ہو کر دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارے دین کی فہم میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو اب ان احادیث کے سننے سے آپ کے سامنے مومن کا ایک سٹرکچر سامنے آ گیا کہ مومن کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ خیر خواہی کرنے والا ہوگا، وہ اچھی سوچ رکھنے والا ہوگا، وہ رحیم و کریم ہوگا۔ اور جو گالیاں نکالنے والا، لعنتیں بھیجنے والا اور عیب جوئیاں کرنے والا اور نفرتیں کرنے والا، فرمایا کہ وہ تو پھر ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ ہمیں ان اچھے اعمال کو کرنا چاہیے اور برے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج سے یہی دل میں نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر انسان بن کر زندگی گزاریں گے۔ بچوں کے لیے بہترین باپ، ماں باپ کے لیے بہترین اولاد، استاد کے لیے بہترین شاگرد۔ آج نیت کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیا مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 ذرائع تھے ایمان سیکھنے کے، جن میں سے ایک قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا، دوسرا انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا، تیسرا صحابہ کے ساتھ تائید غیبی پر غور کرنا، اور چوتھا وہ احادیث جن میں ایمان کا مضمون ہو ان پر غور کرنا۔ جڑ اچھی ہوتی ہے نا تو اس درخت کے پھل پھول بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اعمال پھر بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ہر عمل میں پھر نبوی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے مسکرانے میں جھلک، اس کے بولنے میں، اس کے بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، ہر بات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، بات سمجھے؟ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ یقین والے کتنے ہیں۔ اعمال تو بے یقینی کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی آج کل تو کیا کریں، سود کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور ہیں بھی کلمے والے۔ تو بتائیں کدھر گیا ایمان؟ بے پردہ پھرنے والی عورتیں کہتی ہیں جی آج کیا کریں، آج کل تو پردے سے زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ یہ چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ایمان کی فکر بڑھتی جائے گی، نفاق کا ڈر بڑھتا جائے گا کہ کہیں یہ پیالہ چھلک نہ جائے، اتنا ڈر زیادہ ہوگا۔ اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، وہ آج اتنے خائف و ترساں ہیں
کہ جیسے انہیں ہر لمحے اپنے مرتد ہونے کا خوف ہوتا ہو، اور وہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے مست ہیں ہم تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ یہی ایمان کا کمال تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی، کیا کہا؟ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ رو رہے تھے، ایک دوست نے کہا کہ حضرت کوئی گناہ ہو گیا، تو سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا، وہ دانہ اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ گندم کا دانہ ہے میں نے اپنے ارادے سے اپنے اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے پتہ نہیں یہ موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ایمان جتنا بڑھتا جائے گا نفاق کا خوف اتنا بڑھتا جائے گا، اور جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھے گا۔ لکھ لیں یہ بات، جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اپنی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، بچے کو پانی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، تو اللہ نے واپس لوٹایا نا بیٹے کو، بات پوری ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا، لوگ رہنے نہیں دیتے اور اللہ کے محبوب جدا نہیں ہونا چاہتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کا قرآن اتارا وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس پہنچائے گا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ جو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ یہ کسی بندے کا وعدہ تھوڑا ہے، بے وفا کہیں کے، موقع پرست قسم کے، یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر ٹھوس یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اس لیے مومن جب دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلی نصیحت ایمان اور سب سے آخری وصیت ایمان۔ وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کان میں اذان، کس کی طرف؟ شہادت، ایمان کی دعوت ہے نا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دعوت ہے نا۔ تو کان میں سب سے پہلی نصیحت کون سی ہوئی؟ ایمان کے بارے میں۔ اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ تو آخری نصیحت کون سی ہوئی؟ تو آیا تھا تو ایمان کی تلقین، اور جب جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ امتحان بنانے کی جگہ، ایمان بنانے کی جگہ۔ ہم سارے کے سارے یہاں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایمان بن گیا مومن کامیاب۔ اس لیے ہم اسباب پر یقین رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اور ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لہذا پہلے تمام انبیاء کو حق مانتے ہیں۔ اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے تجارت کے نہ ہونے کا یقین، نوح علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے اکثریت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، صالح علیہ السلام پر یقین رکھنے کی وجہ سے بلڈنگ اور عمارات سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وزارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے فرعون بادشاہوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اسباب کی نفی ہم اس طرح کریں جس طرح کے انسان بتوں کی نفی کیا کرتا ہے۔ پتھر کے بتوں کی نفی آسان ہے،
کہ جی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے. اسباب پر تو یقین. آج تو دفتر سے پلنے کا یقین, کاروبار سے پلنے کا یقین. نماز چھوڑتے ہیں, کاروبار نہیں چھوڑتے. نماز چھوڑتے ہیں, دنیا کے کام نہیں چھوڑتے, کیونکہ وہاں سے یقین ہوتا ہے نا کہ پلیں گے. اللہ سے پلنے کا یقین ہوتا تو اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اسباب اختیار نہ کرو. شریعت کہتی ہے اسباب اختیار کرو, مؤثر ان کو نہ سمجھو, اللہ کی ذات پر نظر رکھو کہ اللہ کو راضی کروں گا وہ اس میں خیر ڈال دیں گے, اللہ کو راضی کروں گا, وہ نہیں راضی کروں گا تو وہ اس میں میرے لیے شر ڈال دیں. نظر اللہ پر رہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کہیں اسباب اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو بندہ ان اسباب پر قدم رکھ کے آگے چلا جائے گا, سمجھے گا کہ میری منزل کوئی اور ہے. اس لیے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کفر کس کا نام ہے؟ مخلوق پر بھروسہ ہے, خدا پر بھروسہ نہیں. اب ایمان سیکھنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ ایک خوبصورت سوال کا جواب. اتنا جو ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہم نے سنا تو لامحالہ دل میں خیال آتا ہے کہ ایمان کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے, بڑھانے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے تھے, یقین ان کا بناتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت ایسی کریں گے کہ ہمارا بچہ ایک مومن کامل بن کر زندگی گزارے گا. تو بڑی ترکیبیں سوچی, حتیٰ کہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہو گیا. ایک دن مدرسے سے واپس آیا, امی بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں, ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں, آپ بھی اللہ سے مانگو. اماں کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو. بچہ بیٹھ گیا. دعا مانگو. بچے نے دعا مانگی, اللہ مدرسے سے آیا ہوں, بھوک لگی ہوئی ہے, امی ابو کو بھی آپ روزی دیتے ہیں, مجھے بھی روٹی دے دے. دعا مانگ کے کہنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اندر ڈھونڈو, کہیں اللہ نے بھیج دی ہوگی. اب ماں کھانا پکا کر کہیں چھپا چکی تھی. وہ بچہ کمرے میں گیا تو اس کو کہیں نہ کہیں روٹی کی مہک محسوس ہوئی تو اس نے روٹی نکال لی. اب بچے کے اندر ایک تجسس آ گیا, امی اللہ سب کو روزی دیتے ہیں, ہاں. انسانوں کو بھی جی, جانوروں کو بھی جی, پرندوں کو بھی جی. امی اللہ کتنے بڑے ہیں؟ اللہ بہت بڑے ہیں. اگلے دن پھر یہی. اب جب بچے کو روز روٹی ملنی شروع ہوئی تو اللہ کے بارے میں اور زیادہ اس کے دل میں سوالات پیدا ہوئے اور پیار پیدا ہوا. وہ اچھے محبت سے نام لیتا, اللہ کتنے پیارے ہیں, سب کو دیتے ہیں, خود نہیں کھاتے بندوں کو کھلاتے ہیں, اللہ ایسے ہیں. اور ماں اپنے بچے کو اللہ کی عظمت اور سکھاتی. ماں بڑی خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. اللہ کی چاند دیکھیں, ایک دن وہ والدہ کسی تقریب کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی اور وہاں مشغولیت ایسی کہ وقت زیادہ ہو گیا. جب ٹائم دیکھا تو بچے کے آنے کا وقت تھا اور ماں نے کھانا پکا کے رکھا نہیں تھا. اب ماں پریشان بھی ہوئی, برقع لیا, تیز قدموں سے چل رہی ہے, دعا مانگ رہی ہے, آنسو بھی آ رہے ہیں. اللہ میں نے تو بچے کا یقین بنانے کے لیے سب حربہ اختیار کیا تھا, میرے بچے کا یقین نہ کہیں ٹوٹ جائے, میری محنت پہ کہیں پانی نہ پھر جائے. دعائیں مانگ رہی ہے. گھر پہنچی, دیکھتی ہے کہ بچہ آرام سے بستر پہ سویا ہوا ہے. تو ماں نے کہا اس کو سونے دو, میں پہلے روٹی پکا لوں. روٹی پکائی, چھپائی, واپس آ کے اپنے بیٹے کے رخسار کا بوسہ لیا.
بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی. بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. اما نہیں. کیوں بیٹا؟ اما میں مدرسے سے واپس آیا تھا اور میں نے مصلی بچھایا, میں نے دعا مانگی, اللہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے, اللہ مجھے روزی دے دیجیے. اور امی میں پھر کمرے میں گیا اور مجھے ایک جگہ روٹی کا ٹکڑا پڑ نظر آیا, مگر اماں جو لذت مجھے آج آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اپنے بچوں کا ایمان ایسے بناتے تھے. کیا ہم نے اپنی اولاد کا ایمان بنایا؟ کس بات کا گلہ کرتے ہیں؟ ان کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں ان کا ایمان بنتا ہو؟ نہیں. تو سکولوں اور کالجوں سے ایمان تھوڑا سیکھیں گے. ایمان تو سیکھا جاتا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ والوں کی صحبت میں, اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا مصیبت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کا ایمان بہت پکا تھا. ایمان بننے کے دو طریقے, توجہ فرمائیے. ایک, ایمان کی دعوت کثرت سے دینا. جب بندہ کوئی بات کرتا رہتا ہے نا, دن رات صبح شام, تو اپنے دل پہ بھی اس کا یقین آ جاتا ہے. ایسے انسان ایمان کی دعوت, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, دن رات جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. مومن جہاں بیٹھے بس اللہ کی بات چھیڑ دے, اللہ کے وعدوں پر یقین, اللہ کی عظمت کو بیان کرے, اللہ کی کبریائی کو بیان کرے, اللہ کے وعدوں پر بھروسے کو, بس ٹاپک ہی یہی ہو ڈسکشن کا. گھر میں بیٹھے تو بھی یہی, دوستوں میں بیٹھے تو یہی, باہر بیٹھے تو یہی, ہر جگہ. جتنا زیادہ اس کو کہیں گے اتنا زیادہ اپنے دل پر اس کے اثرات پکے ہوں گے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ ٹھوس پکے ایمان. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان اتنا پکا ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں ذرہ بھی اضافہ نہ. ان کو حق الیقین حاصل تھا, حق الیقین حاصل تھا. اسی لیے وہ زندگی بھر دین کی دعوت, اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے. اب باقی صحابہ کا ایمان بھی ایسا, یہ نہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا تھا, باقیوں کا بھی ایمان ایسا. چنانچہ سنیے ایک اور حدیث مبارکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گزرا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا صبح بخیر, گڈ مارننگ. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ قل, تو میں نے کہا. اب ایک صحابی کا جواب سنیے, اصبحت مؤمنا حقا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکا مومن بننے کی حالت میں صبح کیا ہے. ایسے ہو کیفیت ہماری, اصبحت مؤمنا حقا, میں نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کیا ہے. فقال, نبی علیہ السلام نے فرمایا, انظر ماذا تقول, دیکھ کیا کہہ رہا ہے. فإن لكل شيء حقیقت, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے نا, دلیل ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانک, حارثہ تیرے ایمان کی کیا دلیل ہے, کیا حقیقت ہے؟ قل, تو میں نے کہا, ازفت نفسی عن الدنیا, میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا. واسحرت لذلك لیلی وازمعت نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی بارزا, لہذا میں نے دن میں روزہ رکھا, رات کی عبادت کی, اور اس حال میں رہا کہ جیسے میں اللہ کے عرش کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں, کھلی آنکھوں سے.
وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور میں اہل جنت کو جنت کے اندر زندگی گزارتے دیکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا، اور جہنم والوں کو جہنم میں چیخ و پکار کرتے دیکھ رہا ہوں. یہ میرے دل کی حالت ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عرفت فالزم، تو نے حقیقت کو پہچان لیا، اس کے اوپر جمع رہے. قالہا ثلاثہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. ایسا ایمان ہو کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سامنے دیکھے اور یہ دیکھے کہ نیک اعمال کروں گا تو جنت میں جاؤں گا اور برے اعمال کروں گا تو بالآخر جہنم کے اندر جلوں گا. آج یہ ایمان گنوا لینا بہت آسان. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان اپنا ایمان گنوا بیٹھتا ہے. یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے، کیونکہ جب چیز کی اہمیت سامنے ہو تو پھر انسان اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. اور اگر چیز کی اہمیت سامنے نہ ہو تو پھر انسان اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، پھر ہم اس کے ضائع ہونے سے محتاط رہیں گے. اور پتہ ہے ایمان ضائع ہونے کے بعد ایسے کلمات ہیں کہ جو آج کل کئی لوگ بول جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. چنانچہ نقل کفر کفر نباشت، وہ چند کلمات جن سے انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ذرا کنسپٹ اس کا بنانا آسان ہوگا، پھر سن لیجئے. جیسے کسی بندے نے کہا کہاں رہتے ہو، اس نے کہا وہ فلاں جگہ، اور یہ سن کے کہتے ہیں او خدا کے پچھاوڑے، فقط کفر. جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے، ان الفاظ سے کہنے سے یہ بندہ کافر ہوگا. خدا کا پچھاوڑا تو نہیں نا کوئی ہو سکتا. تو بات کر مارنی آسان ہے، اس لیے شیطان ایسے الفاظ زبان سے نکلوا دیتا ہے، کہیں غصے میں کہیں تکبر میں. سنیے اب وہ کلمات. مالا بدہ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہکی وقت ارشاد فرماتے ہیں، اگر گوید آدم علیہ السلام اگر گندم نمی خورد ما بد وقت نمی شدیم کافر شود. اگر کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو میں بدبخت نہ ہوتا، کافر شود. اگر گفت نماز با جماعت بگزار، کسی نے کہا کسی کو کہ بھئی نماز پڑھ، او گفت، اس نے آگے سے جواب دیا ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلی، کافر شود. کافر ہو گیا کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا غلط مطلب لیا. اگر شخص بردیگر ظلم کر دے، اگر ایک آدمی نے دوسرے پہ ظلم کیا، مظلوم گفت، مظلوم نے کہا اے خدا تو از وے مپذیر، اے اللہ تو اس بندے سے انتقام لے، اس کو معاف نہ کر. اگر تو از وے بپذیری من نہ پذیرم، اللہ تو اسے معاف کر دے گا، میں معاف نہیں کروں گا، کافر شود. اگر گوید من از ثواب و عذاب بیزارم، کافر شود. اگر کہا کہ میں ثواب اور عذاب سے بیزار ہو گیا ہوں، کافر شود. اگر در حق کے باقی در دیگ بگوید، سالن کی دیگ تھی یا چاول کی دیگ تھی، کچھ باقی رہ گیا، اس کی باری آئی اور یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے والباقیات الصالحات، کافر شود. دین کوئی مذاق تھوڑا ہے. اگر مرد بسم اللہ گفتہ شراب خورد، اگر کسی بندے نے بسم اللہ پڑھ کے شراب پی یا زنا کر یا زنا کیا، کافر شود، کافر ہو گیا. اگر رمضان آمد، اگر رمضان کا مہینہ آیا، وہ گفت کے رنج برسر آمدہ
اس نے کہا مصیبت سر پہ آ گئی، کافر شود. اگر کسے گوید حکم خدا چنی است، اگر کسی نے کسی کو بتایا کہ اللہ کا حکم ایسے ہے، وگفت، اور اس نے آگے سے کہا کہ حکم خدا من کے دانم، میں خدا کے حکم کو کیا جانتا ہوں، کافر شود، کافر ہو گیا. اگر آرزو کند، اگر اس نے آرزو کی اور یہ بات کہی کاش کہ زنا یا قتل ناحق حلال بودے، کافر شود، کہ کاش زنا حلال ہوتا یا قتل کرنا حلال ہوتا، کافر شود. بندگی بندگی ہے، شریعت کا احترام اپنی جگہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے کہا نا بھئی یہ شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو، فقط کفر، کافر ہو گیا. اگر گفت فلاں اگر نبی باشد بوئے ایمان نیارم، اگر کسی نے کہا اگر فلاں نبی بھی ہوتا تو ایمان نہ لاتا، کافر شود. یہ آسان کام ہے کہ نبوت کو ہم اس طرح ہلکا سمجھیں. اگر صدقہ کرد از مال حرام، اگر مال حرام سے اس نے صدقہ کیا، وہ امید داری ثواب کر، امیدواری ثواب کر، اور ثواب کی امید رکھی، کافر شود. مال حرام کا اور اس پر ثواب کی امید. اگر فقیر میدانت کے از حرام دادا است، اگر فقیر کو پتہ ہے کہ اس نے حرام مال مجھے دیا ہے، او دعا کردہ و صدقہ دہندہ، صدقہ دینے والے کے لیے فقیر نے دعا کی، کافر شود. اگر شخص سے زنے را گفت، اگر کسی مرد نے عورت سے کہا کہ تو مرتد ہو جا تو شوہر سے خود بخود تجھے طلاق ہو جائے گی، کافر شود. اگر گفت مرا با مجلس علم چیکار، اگر کہا کہ مجھے علمی مجالس سے کیا سروکار ہے، یا گوید آنچ علماء می گوین کہ می توانت کر، کافر شود. اللہ اکبر. علماء کا استخفاف کرنا علم کا استخفاف ہے، اور علم کا استخفاف دین کا استخفاف ہے. اگر می گوید، اگر کسی نے کہا زر می باید، پیسہ چاہیے، علم بچے کار می آید، علم کس کام کا، کافر شود. اگر گوید ای ہاں کہ علم می آموزن داست ہان است، اگر کہا کہ یہ جو علم سکھاتے ہیں مدارس میں یہ تو داستانے ہیں، یا گوید من ہیلہ دانش مندہ را منکرم، میں دانش مندوں کے ہیلے سے کا منکر ہوں، فقط کافر شود. مرد مدیون را گفت زر من در دنیا بدے کہ در آخرت زر خواہد بود. ایک بندے نے کسی کو قرض دیا تھا، اس نے کہا بھائی مجھے میرا پیسہ یہی دے دو، مجھے آخرت میں نہیں چاہیے. او در جواب گفت، اس نے جواب میں کہا کہ دہ دیگر بدے در آخرت از من بگیری، آنجا خواہم داد، کہ اور بھی ہیں تو دے دو، آخرت میں لے لینا، کافر شود. یہ آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخرت کا عذاب بھگت لوں گا. اب حرام قطعی را حلال گوید، حرام قطعی کو حلال کا، کافر. اگر کہے کہ خدا کا دیدار محال ہے، کافر شود. اوہو. اگر کسے گفت، اگر کوئی کہے من مسلمانم، میں مسلمان ہوں، وہ دیگرے گفت لعنت بر تو و بر مسلمانی، اور آگے اس نے جواب دیا تجھ پر اور مسلمانوں پر لعنت، کافر شود. شخص اذان می گوید، ایک شخص نے اذان دی، دیگر گفت روز گفتنی، کافر شود.
دوسرے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس بات کے کہنے پر کافر ہو گیا۔ اگر پیغمبر اسلام را عیب کر، اگر پیغمبر اسلام میں کوئی چھوٹا سا بھی عیب کسی نے نکالا، کافر شود۔ اب ذرا اور ایک بات سن لیجئے، اگر کسے دیگرے را گفت تو کافر شدی، اگر کسی نے کسی کو کہا کافر ہو جا، وہ جواب داد، اس نے جواب دیا کافر شدہ، ہاں کافر ہو گیا ہوں، کافر شود۔ اگر گفت مرا زن از حق تعالی محبوب ترست، کافر شود۔ اگر کہا کہ مجھے یہ لڑکی، یہ عورت، یہ بیوی اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، کافر شود۔ اور آج کیا کہتے ہیں؟ نقل کفر کفر نہ باشد تو میرا دین ایمان سجڑا، تو ایمان کدھر گیا؟ رخصت ہو گیا۔ اگر گوید، اگر کسی نے کہا کہ مرا بر آسمان خدا است ور بر زمین تو، کہ آسمان پہ میرا خدا اللہ ہے اور زمین پہ تو ہے، کافر شود۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی اہمیت جن کے دل میں بیٹھ جائے گی وہ بہت محتاط گفتگو کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ایمان کے اندر کوئی خلل آ جائے۔ اور آج کل تو کفار نے جان بوجھ کے، ملحدوں نے جان بوجھ کے ایسے فکرے بنا دیے ہیں کہ جن سے ایمان کے، انسان کے دل سے ایمان کی، قرآن کی اہمیت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پیٹ میں گندی ہوا کی گڑگڑ ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نقل کفر کفر، آتے کل واللہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ ملحدانہ ذہن ہے جو انسان کے ذہن سے قرآن کی اہمیت کو ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ گندی ہوا کی موومنٹ کے اوپر کل واللہ وقت پڑھنا۔ اب آپ غور کریں کہ ایمان کتنا اہم ہے۔ ایک مینیجر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فورمین صاحب کو بلایا۔ فورمین صاحب نے ایسی زہریلی بات کہی کہ مجھے پسینہ آ گیا۔ مینیجر صاحب نے پوچھا کیا حال ہے فورمین صاحب؟ آگے سے بڑے تکبر کے انداز میں کہتا ہے اگے تے 5 منٹی سندا سی، یعنی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میری دعا 5 منٹ میں قبول کرتا تھا، ایسے جیسے کسی بچے کی بات کر رہا ہوں۔ اگے تے 5 منٹی سندا سی، پتہ نہیں کتھے ٹر گیا، ہن تے سندا بھی نہیں، میں بھی نمازاں پڑھنیاں چھڈ دتیاں۔ کدھر گیا ایمان اس کا؟ اس دور میں ایمان کا ضائع ہونا بہت آسان ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں وقت ہوگا تو دیکھے گا ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان والا، ایمان سے خالی ہوگا۔ یصبح مؤمنا و یمسی کافرا۔ اس لیے ایمان کی اہمیت دل میں ہو اور ایمان کو ہم مضبوط سے اثبت کرنے کے لیے فکر مند ہوں۔ اس کو مضبوط سے اثبت کرنے کے 2 طریقے، ایک تو ایمان کی دعوت دیجیے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نکلو ایمان کی دعوت دو، وہ یہی تو ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو اگر بار بار کہیں گے تو اپنے دل میں یقین اتر آئے گا۔ اور اس کا دوسرا طریقہ کثرت ذکر، کہ انسان اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالی کی ایسی عظمت، محبت دل میں آ جاتی ہے کہ پھر انسان کا اللہ کے ساتھ یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کثرت ذکر سے ان کا یقین بنا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مہمان آ گئے، کھانے کا وقت ہو گیا، خادمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگی اچھا اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو کھانا بھی وہی بھیجے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا لایا ہوں۔ تو خادمہ کھانا لے کے آئی، پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟
اس نے کہا جی 9. کہنے لگی مہمان 10 ہیں, 9 روٹیاں میری نہیں ہیں, کسی اور کی ہیں, لے جاؤ. واپس تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا, جی کوئی کھانا لایا ہے, روٹیاں گن, 9 میری نہیں ہیں, لے جاؤ. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا, پوچھا روٹیاں گن, اس نے کہا 9. اس نے کہا جی تیسری مرتبہ لے کے آیا ہے, ہر دفعہ واپس کر دیتی ہیں, اب تو لے ہی لیں. ان کا سن, میں نے آج صبح 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی سائل کو, اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اللہ کے راستے میں 1 نیکی لاؤ گے میں 10 لوٹاؤں گا. میری 10 روٹیاں ہونی چاہیے. خادمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ 10 ہی لایا تھا, 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی کھانے کے لیے. اتنا یقین بنا ہوا تھا کہ میری 10 ہی روٹیاں ہو سکتی ہیں. دیکھو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے. تاتاری فتنہ جب غالب آیا تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ جس شہر میں وہ جاتے تھے نا تو لوگ شہر خالی کر دیتے تھے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ, پتہ چلا تاتاری آ رہے ہیں, اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے گئے. اب شہزادے نے پوچھا پورے شہر میں کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا سب شہر خالی ہو گیا. ایک بوڑھا ہے, زنجیروں سے باندھ کے پیش کرو. بیڑیاں ڈال دی گئیں, زنجیریں باندھ دی گئیں, ہتھکڑیاں لگا دی گئیں. بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. شہزادے نے کہا آپ نے شہر خالی کیوں نہیں کیا؟ ان کا جی میں نے اپنا گھر خالی کر دیا, میں تو خدا کے گھر میں تھا, خدا کا گھر تو خالی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر تجھے میرے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو جب شہزادے نے کہا نا کہ تجھے اب ان تکلیفوں سے کون بچائے گا, اتنا یقین بنا ہوا تھا, فرمایا اللہ. جیسے اللہ کہا ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر فوراً نیچے گر گئی. اس شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی. کہنے لگا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. وہ شہزادہ رات کے اندھیرے میں ملاقات کے لیے آتا تھا, اس نے ایمان قبول کیا اور 30 سال کے بعد اس کو تخت و تاج ملا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا یقین تھا کثرت ذکر کی بنا. تو 2 ہی طریقے ہیں, باہر نکلو اللہ کے راستے میں تو دین کی دعوت دو, یقین بنے گا. اپنے مقام پہ ہو تو پھر کثرت سے ذکر کرو, یقین بنے گا. تو ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں. اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے, اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کی پٹائی کرواتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کو مرواتے ہیں تاکہ مشاہدے کے خلاف ہو, ایمان بنے. ماضی میں اگر دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو. بنی اسرائیل چھوٹی سی جماعت تھی جن کے بارے میں فرعون کہا کرتا تھا انہم لشرذمۃ قلیلون, چند ٹوٹڑو ہیں. اتنے تھوڑے سے تھے, تک ہی نہیں پڑتی تھی فرعون کی. بڑا مان تھا اسے اپنی طاقت کا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کہتا تھا دیکھتے نہیں میرے ملک مصر کو, اور یہ کیا دریا بہتے ہیں, میں نے آبپاشی کا نظام بنایا ہوا ہے. مان تھا اس کو. قارون اتنا مال کے چابیاں اونٹوں کو تھکا دیتی تھی. لوگ دیتے تھے, کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا. نہ قارون کو مال کام آیا, نہ فرعون کو حکومت کام آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ذرا سنیے, وَنُرِيدُ, کیا شان سے اللہ بیان فرماتے ہیں, کیا عظمت ہے, جلال ہے ان الفاظ میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بڑا مان تھا حکومت پہ,
اس को मान था माल दौलत पे। फरमाते हैं वनुरीदु, हमने इरादा किया, अन्न मुन्ना अलल्लज़ीन इस्तुदअफू फिल अर्ज़, हम एहसान करें उन पर जो जमीन में कमजोर हैं, व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, उनको जमीन में इमाम और जमीन का वारिस बना दिया। नतीजा क्या निकला? फिरौन को अल्लाह ने गरक कर दिया, बनी इसराइल को अल्लाह ने उसका वारिस बना दिया। यही मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि ऐ कौम, इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन अल्लाह की है। देखो यकीन भरी आवाज। ये वो वक्त है जब बच्चे धिबा हो रहे हैं, ये वो वक्त है जब फिरौन ने उनको पीसा हुआ है और ये कह रहे हैं उज़ीना मिन क़ब्ले अन तातियना व मिन बाद मा जीतना, हजरत आपके आने से पहले भी मुसीबत थी और अब बाद में भी मुसीबत है, मुसीबतों में फंसे हुए। उस वक्त जब मुशाहिदा नजर आ रहा था कि जिल्लत है, अल्लाह के नबी यकीन भरी आवाज से कहते हैं इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता है, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। नतीजा निकला, अल्लाह ने बनी इसराइल को उनका वारिस बना। करीब में अगर आप देखें, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को देख लो, इब्तिदा में एक थोड़ी सी जमात थी, कमजोर थी, और काफिर लोग क्या सोचते थे, ये टिमटिमाता चिराग हैं, फूंक मार के बुझा देंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि काफिर ये चाहते थे कि अल्लाह के जलाए हुए नूर को फूकों से बुझा दे। वल्लाहु युतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ने इस नूर को मुकम्मल करना था, अगरचे काफिरों को यह बात अच्छी न लगी। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुरू, याद करो उस वक्त को, इज़ अंतुम कलील, जब तुम थोड़े थे, मुस्तदअफून फिल अर्ज़, जमीन में कमजोर थे, तखाफून, तुम डरते थे, अन यतखत्तफकुमुन नास, कि इंसान तुम्हें उचक न ले, फआवाकुम, उसने तुम्हें ठिकाना दिया, व अय्यदकुम बिनस्री, मदद से तुम्हें मजबूत किया, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, खाने को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। कमजोर थे, थोड़े थे, अल्लाह ने मदद फरमा। देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मा साबिरीन। कितनी बार ऐसा हुआ, हमने एक थोड़ी जमात को बड़ी जमात पर गालिब कर दिया, वल्लाहु मा साबिरीन, अल्लाह तो सब्र वालों के साथ है। अपनी जुबान में इसका तर्जुमा क्या बनेगा? कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी बार ऐसा हुआ, हमने चिड़ियों से बाज मरवा दिए। कितनी बार ऐसा हुआ, हमने चिड़ियों से बाज मरवा दिए। और मुझे लगता है कि हम में से कईयों को अल्लाह अगर लंबी जिंदगी देगा तो वो भी चिड़ियों से बाज मरते देखेगा। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मा साबिरीन। अल्लाह सब्र वालों के साथ। एक ऐसा भी वक्त आया कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये समझते थे कि कुफार के इन किलों को फतह करना नामुमकिन है। सहाबा को भी यह काम मुश्किल नजर आता था। यहूदियों के किले थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बड़े मोटे मोटे बनाए हुए थे। मुझे देखने का मौका मिला तो 2-2 मीटर चौड़ी दीवारें थी उनकी, इतनी मोटी मोटी दीवारें कि कोई आ ना सके, नकब ना लगा सके, कोई हम पे गालिब ना आ सके।
بڑا مان تھا ان کو، ہم ناقابل تسخیر ہیں، اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کو فتح کرنا بڑا مشکل۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دل میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے، یار یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں تو یہ غالب آ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف رخ کر لیں، پھر کیا بنے گا؟ کہنے لگے یار ان کے آنے سے پہلے نا اپنی عورتوں کو، اپنے مال کو یہاں سے شفٹ کر دو، اپنا سامان خود باندھنے لگے۔ جب ایمان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہاں پہنچ کر ان کے بھاگنے میں مدد کی۔ ذرا توجہ سے اللہ کا قرآن سنیں، اللہ فرماتے ہیں هو الذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، میری عظمتوں کو پہچانو، میں کون ہوں۔ هو الذی اخرج الذین من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو گے۔ وظنوا، ان کا بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ایسی طرف سے آیا جس کا ان کو گمان ہی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ایمان والوں کا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے، اور ایمان والوں نے بھی ان کے بھاگنے میں مدد کی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جب میں ارادہ کر لیتا ہوں نہتے لوگوں سے ناقابل تسخیر قلعوں کو فتح کروا دیا۔ ہم اگر اللہ کے ایمان کے ساتھ پختہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ کسی کو اگر اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، اللہ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا کے دکھائے۔ ہمیشہ کفر کو اسباب پہ ناز ہوتا ہے، مومن کو اپنے مسبب الاسباب کی رحمت پہ ناز ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا ایمان پکا رکھیں، اور اگر ایسا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ بھی تو صورتحال ہو جاتی ہے کہ مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ایکشن لیتے ہیں۔ قریب کا واقعہ، ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کے مکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا، اس کو بڑا مان تھا، میرا راستہ کوئی روک ہی نہیں سکتا، اپنے وقت کی وہ سپر پاور تھا، اور واقعی آگے مقابلہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کے لوگوں نے کہیں اونٹ چرتے دیکھے قریش کے تو وہ پکڑ لیے، تو عبد المطلب ان کے پاس پیغام لے کے پہنچے، اس نے کہا آئے ہوں گے کہ حملہ نہ کرنا، انہوں نے کہا جناب میرے اونٹ ہیں وہ واپس کر دیجئے، یہ تو میرے ہیں نا۔ اس نے کہا یہی بات کرنے آئے ہو؟ تو میں تو کعبہ گرانا۔ کہنے لگا جس کا گھر ہے وہ کافی ہے تمہارے، مجھے تو میرے اونٹ دے دو بس۔ اور وہی ہوا کہ بالآخر جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اپنا ایک لشکر فضا میں بھیج دیا، طیرن ابابیل ترمیہم بحجار، کارپٹ بمباری کر دی انہوں نے، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دی۔ جو اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، میرا پروردگار دنیا میں اس کے تکبر کو توڑ کے دکھائے گا۔ اللہ کے ایمان یعنی اللہ کے ساتھ ایمان کو پختہ رکھیے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان بڑھتا تھا۔ ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو کے آگے ہیں تمہارے لیے، ڈرو۔ فزادہم ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ اللہ، جن کا یقین ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کا، وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ہم اگر اللہ پر ایمان پکا رکھیں گے، اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد کی۔ علامہ اقبال نے کیا لکھا؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ادانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھا کر. یہ ایمان کہلاتا ہے. ہمارے اکابر نے تلواروں کے سائے میں جس ایمان کو سیکھا، آج ہم اس کو پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کے سوچنے کی تمنا کرتے. اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، کچھ ایمان پر لگانا پڑے گا، پھر ایمان ہماری نظر میں محبوب بنے گا. لگا ہی کچھ نہیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا قیمت کا. اس لیے ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان غیر سے اللہ کی طرف رخ کر لے، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف اپنا رخ کر لے. یہ تینوں علامات ہیں کہ اب اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب میں سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. بندے کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں: مال، جان، عزت اور ایمان. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مال، جان، عزت، ایمان. عام طور پر دیکھا کہ جان کا مسئلہ بن جائے تو بندہ مال قربان کر دیتا ہے. باپ کا بیٹا آئی سی یو میں ہو تو وہ ڈاکٹروں کی فیسوں سے ڈرے گا، جو پیسہ ہے لگا دے گا، کہے گا جی جان چاہیے اس کی. تو معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت اپنی جگہ، جب جان کا معاملہ آتا ہے تو مال قربان، اور جہاں عزت کا معاملہ آتا ہے وہاں جان قربان. چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد زبردستی زنا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو مال جان پر قربان، اور جان کس پر قربان؟ عزت آبرو پر قربان، اور عزت ایمان پر قربان. ایمان اتنا قیمتی. چنانچہ ایک صحابی کیسر روم کے دربار میں گئے، گفتگو ہوئی. کیسر روم نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ امیر المومنین عمر لانو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار. وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو مختار نہیں ہوں، اختیار رکھتا نہیں ہوں، میں ان کو جا کر بتاؤں گا. واپس مدینہ آئے، عمر لانو کو بتایا کہ کیسر روم نے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، کہتا تھا اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے. عمر لانو نے فوراً کہا کہ تو نے ہاں کیوں نہ کی؟ حضرت میں کیسے ہاں کرتا؟ فرمایا کیا عمر کی بیٹی کی عزت ایک بندے کے ایمان سے زیادہ کمی، زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو مال بھی قیمتی، اس سے زیادہ جان قیمتی، اس سے زیادہ عزت آبرو قیمتی، اور اس سے بھی زیادہ. اس لیے اگر کوئی کہے کہ جوتوں کا ہار پہنا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، بے لباس کر دوں گا، کلمے سے ہٹ جاؤ، جو کرو سب کچھ برداشت کریں گے، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ایمان اتنا قیمتی. تو آج کی مجلس میں آپ نے یہ بات سمجھی کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اس ایمان کی خاطر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب ذرا اس کو مزید پکا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، پھر یہ عاجز اپنے مضمون کو ذرا سمیٹتا ہے. ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. ایک بزرگ تھے اپنے وقت کے، بہلول دانا رحمت اللہ، ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ اگر کوئی خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت کا گھر عطا فرما دے.
बेलोल क्या कीमत है? 1 दीनार। हारून रशीद ने समझा जहाज है, हवाओं में परवाज कर रहा है। पीछे जुबैदा खातून आ गई। जुबैदा खातून ने भी आके सलाम दुआ की, हेलो हाय हाउ आर यू। बेलोल क्या कर रहे हो? घर बना रहा हूं। किस लिए? जो खरीदेगा मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इसके बदले जन्नत का घर अता। बेलोल कितनी कीमत है? 1 दीनार। उसने 1 दीनार अपने पर्स से निकाला, अच्छा मेरे लिए दुआ कर देना। इत्माद कर लिया। घर गए। रात को हारून रशीद सोया। ख्वाब में इसको जन्नत के महल्लात नजर आए, स्काई लाइन ऑफ पैराडाइज। ये अब देखता फिर रहा है। कोई सुर्ख याकूत से बना हुआ है, कोई सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ है। एक के ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है, जुबैदा खातून। हारून रशीद बड़ा खुश हो गया कि बीवी का है। मैं अंदर जाता हूं, देखता हूं कैसा है। जब दरवाजे पे गया तो वहां एक सिक्योरिटी का बंदा था। उसने कहा जनाब प्रूव यूर आइडेंटिटी। कौन हो? मैं इसका खामिन हूं। उसने कहा इस दुनिया का दस्तूर यह है, जिसका नाम होता है उसको इजाजत होती है, दूसरा नहीं जाता, चल परे हट। उसने जब धकेला, आंख खुल गई। कहने लगा ओहो, ख्वाब तो सच्चा निकला कि जुबैदा खातून यकीन कर गई और दुआ करवा ली, और कोई कबूलियत दुआ का वक्त था, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, और मैं तो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। अब बड़ी परेशानी। सारा दिन डिप्रेशन की हालत में, पूरा दिन काम में जी नहीं लगता था। फिर इसके दिन में ख्याल आया, आज अगर बहलोल होगा ना तो आज मैं उसके साथ एक मकान की फौरन डील कर लूंगा। लो जनाब, वक्त से पहले ही बीवी को लेके वहां पे नजरें तलाश कर रही हैं। बहलोल नजर आ गए, खुशी खुशी भागा गया। बहलोल क्या कर रहे हो? घर बना रहा हूं। इसलिए जो खरीदेगा दुआ करूंगा अल्लाह इसको इस घर के बदले जन्नत का घर अता कर। बहलोल क्या प्राइस है? बहलोल ने कहा जनाब पूरी दुनिया की बादशाही। ओ बहलोल, कल तो 1 दीनार में दे रहे थे, आज पूरी दुनिया की बादशाही जो मैं पे ही नहीं कर सकता, ये क्या मसला? बहलोल ने कहा जनाब कल बिन देखा सौदा था, आज देखा हुआ सौदा है, कीमत डिफरेंट है। यही हमारे ईमान का मामला है। हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिन देखे माना है। सस्ता सौदा, सस्ती जन्नत मिल गई, सस्ती आखिरत संवर गई, सस्ता काम चल गया। मौत के वक्त जब इंसान आंखों से देखता है ना और कहता है आमन तो बिरब्बि मूसा व हारून, तो कहा जाता है आलान इज टू लेट, तुम अपना वक्त जाया कर बैठे। इसलिए आज ईमान की बड़ी अहमियत है। हमने बिन देखे गवाही दी है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की। बात समझ गए? इस पर एक वाकया और सुन लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक नौजवान आया, टीनेजर था, कहने लगा जी मुझे गंदम चाहिए। वो जो वर्कर्स थे उन्होंने गंदम दे दी जो रूटीन थी। उसने कहा कि मुझे और चाहिए। उनका भाई हमने तो दे दी जो उसूल था, अब तुम्हें अगर और चाहिए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है, वो जिसको चाहे दे दें। लो जी वो बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत मुझे और गंदम चाहिए। अच्छा भाई चलो इसको इतनी बोरी और दे दो। वो कहने लगा नहीं हजरत मुझे और चाहिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा के बंदे, तुझे वर्कर्स ने भी गंदम दी और मैंने भी ये गंदम दी और मांगता है। तो वो कहने लगा कि हजरत आपको मेरी पहचान नहीं है, अगर हो जाए तो आप मुझे बहुत ज्यादा गंदम दे। तो ये सुन के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जरा मुतवज्जे हुए, फरमाया तू कौन है? कहने लगा हजरत जब जुलेखा ने आप पर इल्जाम लगाया था ना, बुहतान लगाया था, उस वक्त जिस छोटे बच्चे ने आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी, वो बच्चा अब बड़ा होकर मैं आपके सामने खड़ा हूं।
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اتنا پیار آیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا، اور برکت کو کہا کہ اتنی گندم اس کو گھر پہنچا کے آؤ، پروٹوکول دیا۔ جب پروٹوکول سے رخصت کیا اور وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام بڑا پروٹوکول دیا ہے آپ نے اس کو۔ یا اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، آج یہ میرے سامنے آیا، میرا جی چاہا جو میں دے سکتا ہوں میں اسے دے دوں۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب آپ کے سامنے آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے اختیار میں تھا۔ میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، توحید کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہو۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، اس لیے کسی کے دھمکانے سے، خوف دلانے سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے مار دیں گے، جینے نہیں دیں گے، فلاں نہیں رہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ دل میں کس کا غم ہو، خوف ہو، اللہ کا۔ اللہ تعالی صحابہ کرام کو ایک عجیب بات بتلاتے ہیں، سبحان اللہ، آیت کو پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے۔ یہ مٹانا چاہتے تھے نا، اب ان کو مایوسی ہو گئی کہ ہم تو مٹ سکتے ہیں یہ دین۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان بدبختوں سے مت ڈرنا، بخشونی، ایک مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے ایمان۔ ہم اگر اس ایمان کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے اللہ نے سب کو واپس نہیں بلایا، دنیا میں ہی رکھا۔ قیامت تک میری محبوب کی امت کے ایمان والوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو تم ان کی مدد کے لیے وہیں موجود رہنا۔ وہ ادھر کا ہوائی بیڑا موجود ہے، آسمانی بیڑا یہاں موجود ہے۔ ایمان والوں سے کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھو اللہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ ہم صحیح مومن بن جائیں۔ صورت ایمان ہوگی تو ہم جوتے کھائیں گے، صورت ایمان ہوگی تو ہم، اور اگر حقیقت ایمان ہوگی اللہ کافروں کو جوتے لگائیں گے۔ اس لیے ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان تھوڑا سا بھی ہوگا نا تو قیامت کے دن بندے کو بالآخر جنت پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن مسعود اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر ہوگا۔ ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان۔ سنیے ایک حدیث مبارکہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا محبوب ارشاد فرماتے ہیں، انا اول الناس تنشق الارض ان جمجمتی یوم القیامت ولا فخر،
میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا، مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں. وَأُعْطِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، مجھے حمد کا جھنڈا ملے گا، لواء الحمد ملے گا، مجھے فخر نہیں. وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، میں قیامت کے دن انسانوں کا امام سید ہوں گا، مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ، میں قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، مجھے فخر نہیں. وَأَنَا آتِي بَابُ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کا حلقہ جو پکڑنے کا ہوتا ہے نا دروازے کا، مٹھی، میں جنت کے دروازے کی مٹھی پر ہاتھ رکھوں گا. فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا، فرشتے پوچھیں گے کون ہے؟ فَأَقُول، میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَيَفْتَحُونَ لِي، میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ دروازہ کھول دیں گے. جب دروازہ کھول دیں گے فَأَجِدُ الْجَبَّارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُسْتَقْبِلِي، جنت کا دروازہ کھولتے ہی میں اپنے سامنے اللہ رب العزت کو پاؤں گا، دیدار نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَسْجُدُ لَهُ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. محبوب سجدے میں جب گریں گے فَيَقُول، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. وَقُلْ يُسْمَعُ مِنْكَ، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ، آپ جو کہیں گے قبول کیا جائے گا. وَشْفَعْ تُشَفَّعْ، جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فَأَقُول اُمَّتِي اُمَّتِي، اے اللہ میری امت میری امت. یا ربی، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهب الى امتک، آپ جائیں اپنی امت کی طرف. فمن وجدت فی قلبہ مثقال حبۃ من شعیر من الایمان فادخلہ الجنہ، جس کے دل میں آپ کو جو کے دانے کے برابر ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں لے آئیے. اللہ اکبر کبیرہ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت میں لے آئیے. فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، میں جاؤں گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان پاؤں گا جنت داخل کر دوں گا. فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، اللہ رب العزت جبار میرے سامنے ہوں گے یعنی دیدار ہوگا. فَأَسْجُدُ لَهُ، میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا. فَيَقُول، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. وَتَكَلَّمَ يُسْمَعْ مِنْكَ، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وَشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ جو شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فَأَقُول، میں کہوں گا امتی امتی یا رب، اے اللہ میری امت میری امت. اللہ فرمائیں گے اذهب، آپ جائیے الی امتی کا، اپنی امت کی طرف. فمن وجدت فی قلبہ نصف حبۃ من شعیر من الایمان فادخلہم الجنہ، جس کے دل میں آدھے جو کے برابر بھی آپ کو ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں داخل کر لے، کنسیشن ہو جائے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ، جب دوسرے گروپ کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا نا، پھر آؤں گا تو اللہ کا جلوہ دیدار نظر آئے گا. فَأَسْجُدُ لَهُ، تیسری دفعہ سجدہ کروں گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے.
فاقول امتی امتی، میں پھر کہوں گا اے اللہ میری امت میری امت. فیقول، اللہ فرمائیں گے اذهب الى امتی کا، اپنی امت کی طرف جاؤ. فمن وجدت فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان فادخلہ الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پائیں گے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں. اللہ اکبر. فاذهب، میں جاؤں گا. فمن وجدت فی قلبہ ذلک ادخلتہم الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤں گا اسے جنت میں داخل کر دوں گا. وفرغ اللہ من حساب الناس، اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے. وادخل من بقی من امتی النار مع اہل النار، اور جو کوئی میری امت میں سے باقی رہ جائے گا کہ رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسے کافر مشرک منافق ڈالے جائیں گے. جب یہ لوگ میری امت کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے اس حال میں رکھیں گے، اور جب اپنی رحمت فرمانا چاہیں گے نا تو جہنمیوں کی جو آگ کی دیواریں ہوں گی نا جو الگ الگ کریں گی، اللہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے، شیشہ بنا دیں گے. وہ شیشے سے کافر ہی نے دیکھیں گے. تو جب کافر دیکھیں گے فیقول اہل النار، جہنمی یہ کہیں گے ما اغنا عنکم انکم کنتم تعبدون اللہ لا تشرکون بہ شیئا، تم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تمہاری عبادت کام نہ آئی. جب کافر یہ تانا دیں گے فیقول الجبار، اللہ رب العزت فرمائیں گے فبعزتی لأعتقنہم من النار، مجھے اپنی عزت کی قسم رائی کے دانے سے بھی کم جن کے اندر ایمان تھا نا میرے وہ بندے، میں ان کو بھی آگ سے نکالوں گا. فیرسل الیہم فیخرجون من النار قد امتحشوا، چنانچہ بھیجا جائے گا، ان جہنمیوں کو نکالا جائے گا، ان کے جسم جل کر کوئلے کی مانند ہو جائیں گے. فیدخلون الجنۃ فی نہر الحیات، ان کو نہر حیات میں ایک پانی ہوگا اس میں داخل کیا جائے گا. فینبتون فیہ کما تنبت الحبۃ فی غثاء السیل، جیسے طوفان کی جھاگ ہوتی ہے نا اس میں سے دانے میں سے پودا نکل آتا ہے، ان کو ڈالیں گے تو یہ اندر سے بالکل صحت مند خوبصورت انسان بن کر نکل آئیں گے نہر حیات میں سے. وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَؤُلَاءِ أُتَقَاءُ اللَّهِ، اور ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے کے اوپر ٹھپا لگایا جائے گا، مہر لگائی جائے گی، لکھا جائے گا یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے، ڈسکاؤنٹڈ جنتی. اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا کر دی. جب یہ ٹھپا لگ جائے گا فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جائیں گے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اب جب جنت میں رہیں گے تو جنتی ان کا ٹھپا دیکھیں گے اور ان سے مذاق کریں گے، ہم تو نمبروں سے پاس ہو کے آئے، تم رعایتی پاس. جب جنتی ان سے مذاق کریں گے فَيَقُولُ لَهُمْ، جنتی کہیں گے فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ، یہ تو جہنمی تھے، جنت میں اللہ نے بھیج دیا. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ، اس وقت جبار کہیں گے بل هَؤُلَاءِ أُتَقَاءُ الْجَبَّارِ، اللہ نے اتنے تھوڑے ایمان کی وجہ سے ان کو بھی بالآخر جنت عطا فرما دی. اتنا ذرہ سا بھی ایمان ہوگا وہ بھی کبھی نہ کبھی جنت جانے کا سبب بنتا ہے. اسی لیے ایمان کے بارے میں ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان موت کے وقت پورا زور لگاتا ہے کہ بندے کو ایمان سے محروم کر دے، بد نظری سے ایمان سے محروم،
دین کے خلاف بات کرنے سے موت کے وقت ایمان سے محروم، علماء کا استخفاف، سنت کا استخفاف کرنے سے موت کے وقت ایمان سے محروم۔ اس لیے محتاط زندگی گزاریے، دعائیں مانگتے رہیے، اپنے ایمان کو اللہ کے ذکر سے بڑھاتے رہیے، اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کے ساتھ رخصت فرما دینا۔ اللہ ہی اگر چاہے گا تو ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ ہمارا حال اس بچی کی طرح ہے، بارش کا موسم تھا، پھسلنے والی جگہ تھی اور باپ کے ساتھ جا رہی تھی۔ باپ نے کہا بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو، بیٹی نے جواب دیا ابو میں ہاتھ پکڑ بھی لوں گی تو جلدی چھوڑ بیٹھوں گی، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، مجھے یقین ہے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اگر اللہ کی رحمت کا ہاتھ پکڑیں گے تو ہم چھوڑ بیٹھیں گے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت کے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہمیں یقین ہے آپ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کا ایمان دنیا سے سلامت چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو